مسلط ہو گئے، ویش اور کھتریوں کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کر لیا، باقی پوری آبادی کو شودر قرار دے دیا۔ اب جو شودر ہو گئے وہ سارے کے سارے جتنے بھی پیشے والے ہیں، وہ کوئی کپڑا بنتا ہو، کوئی کھیتی کرتا ہو، کوئی مزدوری کرتا ہو، کوئی مستری ہو، کوئی اینٹ ڈھوتا ہو، کوئی راستے صاف کرتا ہو، کوئی چمڑا صاف کرتا ہو، کوئی کسی طرح کا پیشہ اختیار کرتا، یہ سب خدام ہو گئے۔ یہ خدام ہے شودر، جن کو خدمت کرنا ہے نمبر 1 برہمن کی، نمبر 2 ویش کی، اوپر کھتری کی، ان کی خدمت کرنا ان کا کام۔ یہ ظالمانہ مجرمانہ قاتلانہ نظام تھا جو اس ملک پر مسلط کیا گیا۔ الحمدللہ اس ملک میں تحریک چلی اور ایسے انقلابات برپا ہوئے کہ ان کے نتیجے میں دھیرے دھیرے جن کو کمزور کیا گیا تھا، دبایا گیا تھا، کچلا گیا تھا، انہوں نے سارے بوجھ اتار کے پھینک دیے اور بغاوت کی، اور اس بغاوت کا یہ نتیجہ ہوا، ان کے درمیان یہ نتیجہ نکلا کہ جو ایس سی کہلاتے ہیں، او بی سی کہلاتے ہیں، جو شیڈیول کاسٹ کہلاتے ہیں، شیڈیول ٹرائبس کہلاتے ہیں، اور جن کو پہلے شودر کہا گیا، وہ سب کے سب ابھر کر آ گئے اور انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ کام تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، یہ تعلیم تو مسلمانوں کو دی گئی تھی کہ تم کو تمام انسانوں کو یکساں سمجھنا ہے، بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، برادریوں کے درمیان تفریق نہیں کرنا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، سبق یہ مسلمانوں کو پڑھایا گیا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ سبق کاشی رام نے زیادہ اچھی طرح پڑھ لیا، امبیڈکر نے زیادہ اچھا پڑھ لیا، مایاوتی نے اچھا پڑھ لیا، کئی کہ ملائم سنگھ نے بھی پڑھ لیا، آپ نے نہیں۔ ایسی عجیب بات، جو بیچارہ دیوتاؤں دیویوں کو مانتا رہا، وہ پھر بھی آزاد ہوا، اور پھر بھی اس نے ایک لڑائی لڑی اور اس ملک کے اکثر دیوتاؤں دیویوں کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے تمہارے اس مذہب کو، کروڑوں دیوتاؤں کو، ہم تو انسانیت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کر لیا۔ تم کہاں گئے گاؤں والوں، کسانوں، مزدوروں، تمہیں تو صرف روٹی کپڑا مکان چاہیے، تم ڈنگر ہو، بھینس ہو، بیل ہو، بکریاں ہو، بکرے ہو، کیا ہو تم جو تمہیں صرف روٹی کپڑا مکان چاہیے؟ روٹی کپڑا مکان تو ہر جانور کو چاہیے، جو دربے میں رہتے ہیں یا پہاڑے میں رہتے ہیں، سب کو چاہیے۔ تمہاری حیثیت بھی یہی ہوگی۔ تمہارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ کی بندگی چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی امت چاہیے، ہمیں قرآن کی حکمرانی چاہیے، ہمیں شریعت ربانی چاہیے، ہمیں انسانیت چاہیے، ہمیں حق پرستی چاہیے، ہمیں برابری چاہیے۔ یہ تمہارے نعرے ہونے چاہیے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ایسا کیا گیا کہ تمہیں مسخ کر دیا گیا، مسخ کر دیا گیا، بگاڑ دیا گیا، مٹا دیا گیا کہ اب تم شودروں سے بدتر ہو گئے، شودر تم سے اوپر ہے۔ مایاوتی کو شودروں میں شمار ہو رہی تھی، کاشی رام شودروں میں شمار ہو رہے تھے اس تقسیم کے اعتبار سے جو تقسیم برہمنوں کی تھی، لیکن وہ آقا تمہارے بھی بن گیا، تمہارے آقا وہ ہیں جو ان کے شودر تھے۔ تمہاری حیثیت شودروں سے کتنی بدتر ہوئی؟ یعنی اگر یہ سمجھو کہ کئی منزلہ عمارت ہے، اس کی جو اوپر کی منزل ہے اس پر شودر ہے، تو تم نیچے کی منزل کے تہخانے میں کہیں بیٹھے ہو، یہ تمہاری حیثیت ہے۔ وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہی ہوئی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو بہترین امت بنایا گیا تھا اور تمام انسانوں کا کام تمہیں دیا گیا۔ یہ کہا تھا تمام انسانوں کا کام تمہیں دیا گیا، تمہیں قیادت دی گئی، سیادت دی گئی، تمہیں آگے رکھا گیا، تمہیں امام بنایا گیا، پوری دنیا کی امتوں کا امام، قوموں کا امام، انسانیت کا امام ہم نے تمہیں بنایا۔ یہ اللہ نے کہا، اور جب یہ اللہ نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، اور کل تک جو صحابہ بکریاں چرا رہے تھے، اونٹ چرا رہے تھے، لڑتے تھے، 40 سال جنگیں کرتے تھے، نسلیں ختم ہو جاتی تھی، وہ سارے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، وہ ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے، وہ جانشینی دکھانے لگے، تواضع اختیار کرنے لگے، مسلمانوں کے لیے بچھنے لگے، اور جو اللہ کا انکار کرے اس کے خلاف چہرے برا بن گئے۔ تو پھر اللہ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی، انہوں نے انسانیت کا علم بلند کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سب برابر ہیں، انہوں نے کہا کہ چھوٹ چھات نہیں چلے گی، انہوں نے کہا کہ برامنواد نہیں چلے گا،
انہوں نے کہا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے حکام کی حکمرانی نہیں چلے گی، مظلوموں کو ہم ظلم سے نکالیں گے اور ظالموں کا ہاتھ پکڑیں گے۔ یہ تھا مشن جو وہ لے کر بڑے، تو لاکھوں کروڑوں انسانوں نے ان کی بلائی، ان کے قدم چومے، ان کے مسلک کو مذہب کو اختیار کیا۔ یہ جو تبدیلی آئی تھی پہلی صدی میں، وہ اس وجہ سے آئی۔ آج بھی اگر وہی بات پیدا ہو جو حالت جزیرۃ العرب میں ان لوگوں کی تھی جو بکریاں چرا رہے تھے، اونٹ چرا رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے اور بڑی حقیر چیزیں کھا رہے تھے، وہ اگر اتنا بلندی پر جا سکتے ہیں اسلام کے اسی نظام کے نتیجے میں، اس مشن کے نتیجے میں، تو آپ کو ماشاءاللہ ان کے مقابلے بہت اچھے خاصے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور آپ کے پاس مکان بھی ہے اور آپ کے پاس صرف اونٹ نہیں ہے، آپ کے پاس تو کاریں بھی ہیں اور موٹر سائیکلیں بھی ہیں اور آپ کے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں، تو آپ کے پاس یہ انتظامات بھی ہیں۔ پھر آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پھر آپ کے گرد گرد مسجدیں بھی ہیں اور مدرسے بھی ہیں اور واعظ بھی اور ارشاد بھی اور ممبر سے خطاب بھی، یہ سب ہے، تو آپ تو ایک چھلانگ لگاتے تو وہاں پہنچ جاتے۔ لیکن آپ نے طے کر لیا کہ ہم تو شودروں کی غلامی کریں گے، اسی طرح جیے گے۔ انہوں نے جیسے طے کر لیا تھا، ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ ویدوں میں لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے کہ بھگوان کے سر سے برہمن پیدا ہوا اور سینے سے ویش پیدا ہوا، رانوں سے کھتری پیدا ہوا، بیروں سے شودر پیدا ہوا۔ یہ تو اللہ کا کہنا ہے، ہم کیا کریں، ایشور کا فرمان ہے۔ تو پھر شودروں نے اچھا مانتے ہیں، سمجھنا وعدہ قبول کیا اور مانا، تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مذہبی طور پر شودر بن گئے۔ اب آپ کا حال کیا ہوا کہ آپ شودروں کے شودر بن گئے۔ بولو بھائی، واقعہ ہے کہ نہیں؟ واقعہ ہے کہ نہیں؟ جب ووٹ دو گے تو کس کو دو گے؟ دو گے نا اکھلیش کو دو گے، مایاوتی کو دو گے، یعنی تمہارے وہ آقا ہیں، تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے سیاستداں ہیں، تمہارے چودھری ہیں، تمہارے رکھوالے ہیں، تمہارے پاسباں ہیں، تمہارے مسائل حل کریں گے، تم کو موقع دیں گے، کچھ چھچڑے پھینکیں گے، کچھ تم کو ڈال دیں گے، یہ کریں گے، تمہاری یہی امیدیں ہیں، انہی خیالات میں تم یہ کرو گے نا۔ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تمہارا کوئی قائد نہیں ہے، تمہارا کوئی رہبر نہیں ہے، تمہاری اپنی پارٹی نہیں ہے، تمہاری حکومت کا تصور نہیں، تمہاری سیاست کا کوئی مستقبل کا خاکہ نہیں، کرو تو کیا کرو۔ پوزیشن یہ ہو گئی کہ شودروں کے شودر ہو گئے، تو لوگوں کے اس پر راضی ہو کہ شودروں کے شودر بنو؟ اگر ایسا ہے تو پھر تم کو چاہیے کہ صاف کہہ دو کہ بھئی ہماری مجبوری ہے، اب ہمارا تعلق رسول اللہ سے نہیں رہ گیا، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، مجبوری ہے۔ اب ہم کو اس ملک میں شودروں کا شودر بنایا گیا ہے، اس پر راضی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کریں تو کیا کریں، روٹی کیسے کھائیں؟ یہ وہ پوزیشن ہے جو آپ نے اختیار کی، اس لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو بہترین امت بنایا گیا تھا، تمام انسانوں کے لیے تم کو تیار کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا، برپا کیا گیا تھا، کام دیا گیا تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں بھلائی کی ترغیب کرنی تھی، تمہیں برائیوں سے روکنا تھا، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا تھا، یہ تمہارا منصب تھا، تمہارا مقام تھا، تمہارا مشن تھا، تمہاری حیثیت تھی۔ اب شہزادہ اپنا محل چھوڑ کر کسی کی جھوپڑی میں آ جائے اور اس پر راستے کے پڑے ہوئے کیلے کے چھلکے اٹھا کے کھائے تو یہی سمجھا جائے کہ پاگل ہو گیا، یہی سمجھا جائے کہ پاگل ہو گیا، کریک ہو گیا، اور لوگ اس کو کسی طرح سے لے جائیں گے بادشاہ کے محل میں کہ بھائی اس کو بھی اس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی حال مسلمانوں کا ہو گیا، سارے جو ہے اپنی طاقت دکھاتے اپنے بھائی کو، اس پر گھر کی بیوی پر اس پر گھر بھی چلا اللہ نے کہتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا فرض کو لگاؤ ہروں بیوی، اور استاد اگر غلطی سے کسی کو بنا دیا تو بس پھر تو طلبا کی دھنائی پٹائی کر کر کے اپنی بڑاس کو نکالتے رہتے ہیں۔
حاکم کو مدرسے کے کمرے کا حاکم پورے ملک کی اور دنیا کی حکومت کی وہاں سے نکل گئی. اب کہیں چھوٹے سے کسی اڈے کھٹے میں بیٹھ گئے تو بس وہی اپنی حکومت چلانے لگے تو وہ حاکم ہو گئے. اور اگر کسی کو پردھان بنا دیا گیا ہے چھوٹا سا یعنی غلاموں میں سے کہا گیا کہ اندھوں میں کانا راجا بن جا, بادشاہ میں تو کانا راجا پردھان صاحب, یہ پردھان صاحب ہو گئے ٹیڑھے. اور سارے لوگ انہیں کی جدید جمع ہے شاید کے وزیر اعظم یہی مودی دی ہے, یہ سمجھ رہے لوگ پردھان کی جمع. کوئی بڑا کسان ہے کسی کو طرف پیسے زیادہ ہوں گے تو دیکھیے وہاں ڈیرا لگائے بیٹھے کہ چائے ہی پلا دے گا. کیا سطح ہو گئی مسلمانوں کی سطح یہ کہ قرون بالمعروف, آپ بھلائی کو پھیلائیں گے, ہر طرح کی جو خیر کی اور اچھی بات ہے وہ کہیں گے. کس سے کہیں گے؟ حاکم سے کہیں گے, محکوم سے کہیں گے, پولیس والوں سے کہیں گے, چپراسیوں سے کہیں گے, آفیسران سے کہیں گے, کلرکوں سے کہیں گے, کمپنی کے لوگوں سے کہیں گے, بینک والوں سے کہیں گے, تمام انسانوں سے کہیں گے, کیونکہ اخرجت للناس سے تعلق ہے تامرون بالمعروف. افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو مولانا لوگ ہیں, مولوی صاحبان, جن کو جمعے میں ممبر مل جاتا ہے تو ادھر ادھر کی وہ باتیں ہیں, ادھر ادھر کی باتیں سارا زور اپنے مسلمانوں پر خرچ کرتے ہیں. ارے ظالموں, اپنی پہلوانی سے بیوی پر دکھاتے ہو شدروں پر, شدروں کے شدروں پر. ارے باہر نکلو, ہندوؤں سے بات کرو, جینوں سے کرو, بدھسٹوں سے کرو, سکھوں سے کرو, حاکموں سے کرو, پارلیمنٹیرین سے کرو. یہ حوصلہ پیدا کرو, یہ مقام پیدا کرو کہ اللہ نے دیا ہے. صحابہ کرام کا یہ حال تھا, دبلے پتلے ہیں, معمولی سے کپڑے پہنے ہیں, پیبند لگے ہیں, خچر پر سوار ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف سے مل رہے ہیں. ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف, وزیر دفاع یا کمانڈر ان چیف سے ملاقات کر رہے ہیں. اور کیا حوصلہ ہے, کیا بلندی ہے, کیا رفت ہے, ایسا خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کیسے آئے, روکاب میں کیسے آئے, تو وہ کہتے ہیں کیسے آئے, پوچھتا ہے اللہ کے ہم سپاہی خدائی فوجدار اللہ نے بھیجا ہے, اور اس لیے بھیجا ہے کہ تمام بندوں کو تمام انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں, تمام مذاہب کے ظلم جور سے نکال کر اسلام کے عدل انصاف کا سایہ عطا کر دیں. اور اس لیے ادا کیا ہے کہ جو تنگیاں ہیں تم نے جو پنجڑے بنا رکھے, ڈربے بنا رکھے, باڑے بنا رکھے, انسانوں کو ڈنگر بنا رکھا, ہم ان سے نکال کر ان کو اصل شاہی عطا کر دیں. اس لیے ہم اٹھے ہیں. یہ تھی صدا ان لوگوں کی جو کل اونٹ چلا رہے تھے, بکریاں چلا رہے تھے, پیر میں چپلیں نہیں تھی, سر پہ ٹوپیاں نہیں تھی, جنہوں نے اس طرح وقت گزارا کہ ایک کمبل کا ٹکڑا لپیٹے ہوئے ہیں گھٹنے تک اور ناک تک, سر کو چھپائے ہوئے کہ حضور دیکھ کے بے چین ہو گئے اور ان کے لیے چندہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی امداد فرما رہے ہیں. ایسے لوگ آج گاؤں میں ایک شخص ایسا نہیں ملے گا, ایسے فقیر, ایسے درویش, ایسے ظاہری اعتبار سے بدحال, ان کو حضور پاک نے ایسا تیار کیا, ایسی تربیت فرمائی کہ معجزہ ظاہر ہو گیا. اور اس کے بعد ایک ایسے صحابی جتنی زیادہ شہرت بھی نہیں دکھ رہی, ابن عامر ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف سے مل رہے تو اس سے یہ کہہ رہے ہیں, ایران کو دستک دے رہے ہیں, اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے ہم اٹھے. کبھی سنی آپ نے یہ صدا مسلمانوں کے منہ سے؟ اگر یہ بات آپ کہتے, گاؤں گاؤں جا کر کہتے, غیر مسلموں سے کہتے, ان کی عورتوں سے کہتے, ہم تمہیں حق دلانے کے لیے اٹھے ہیں, اے مظلوموں, اے بے قصوں, اے بھوکوں, اے ننگوں, ہم تمہیں کھانا دیں گے انشاءاللہ, اللہ کی مدد سے تمہیں کپڑا دیں گے, تمہاری مدد کریں گے, ظالموں کے چنگل سے تمہیں آزاد کریں گے. اور کر کے دکھاتے تو دنیا بدل جاتی. جیسے بدل گئی تھی پہلی صدی میں, پہلی صدی میں تبدیلی آئی تھی اسی بنیاد پر. آج بھی اگر تبدیلی آئے گی تو اسی بنیاد پر آئے گی کہ گاؤں گاؤں ایسے جیالے, ایسے جمع مرد, ایسے ہمت والے, ایسے بہادر تیار ہو جائیں کہ وہ بول سکیں یا بول سکیں, دو کلمے سیکھ لیں, کہو لا الہ الا اللہ, پڑھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ایشور ایک ہے, ایشور ایک ہے, پڑھو کہو. یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے, اس کے لیے علامہ ہونے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کسی سند یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل سے جاہل انسان کو داعی بنایا. آگے جتنا سیکھو بولو بتاؤ، جس کو نہیں ڈرو نہیں، پیچھے نہ ہٹو. یہ بس سوچو کہ میں تو زیادہ پڑھا لکھا نہیں. اس طرح اپنی چوپال میں بات کرتے ہو ایسی بات کرو، ہر انسان سے کرو. اس وقت ہر انسان کو موضوع بنا لو گے، سب کو مخاطب کرو گے، سب کو نبی آخر الزماں کا امتی بناؤ گے اور اللہ کی بندگی میں سب کو داخل کرو گے، تو پھر سب کے سب تمہارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ سب ظلم سے پریشان ہیں، سب حالات سے پریشان ہیں. لیکن حل پیش کرنے والے وہ ہیں جو ان کے نزدیک شدر بنائے گئے تھے اور آج بھی وہی باتیں چل رہی ہیں اور تم ان کے بھی غلام بن گئے. گراوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، گراوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ عدالت تمہاری صرف وہ ہے جو تمہارے رب کی عدالت ہے، پیغمبر کی عدالت ہے. تم ڈھونڈنے لگے آس پاس کی عدالتوں میں اپنے مسائل کا حل. گھر میں پہلے سب مٹول کی تم نے، بیوی شکایت کرنے چلی گئی تو تم سمجھے کہ اب حساب کیے جائیں گے. قانون آ گیا ہے کہ اگر طلاق دے دی تو تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا اور دھلائی کی ہوگی، پیسہ بھی لیا جائے گا، 3 سال تک جیل رہے گی. تو ڈر کے مارے پہنچے بھی جان بچانے اور پولیس والے نے تمہاری عورت کو تمہارا دروغہ بنا دیا. تو ذلت تو سیکھی تھی، گھر میں تو غصے میں لڑ لیے کہ نمک کچھ کم تھا، تمہارے مطلب کی روٹی نہیں تھی، کھانے میں ذرا دیر ہو گئی اور غصے میں آ گئے، دھن دھنانے لگے. اور اس کے بعد تمہاری بیگم صاحبہ جو بیچاری دیہاتی، ان کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، انہیں کو پولیس والوں کی عزت ملے گی، انہیں کی حکومت میں عزت ملی ہوئی، کوٹ انہیں کو عزت دے رہا ہے. تو تمہارا گھر تباہ کرنے میں دیر نہیں، قانون سہارا دے گا. گھر تباہ پڑوس والے سے لڑ لیے، کھیت والے سے لڑ لیے، کسی بنیاد پر لڑ لیے، آپس میں اپنے کو توڑا، اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو کاٹا، اب یہ ہاتھ کٹ گیا. دیکھ رہے ہیں کیا ہوا؟ اپنے ہاتھ توڑتے ہو، اپنے پیر کاٹتے ہو، اپنے سر توڑتے ہو، اپنی آنکھ پر اپنے ہاتھ مارتے ہو، آنکھ توڑ لیتے ہو، یہ کرتے ہو. گاؤں والا گاؤں والے سے لڑ رہا، کھیت والا کھیت والے سے لڑ رہا، دکان والا دکان والے سے لڑ رہا، ملازم سے لڑ رہا، ایک دوسرے سے چل رہے، حسد کر رہے، شیطان کے غلام بن رہے، اللہ کی غلامی کو فراموش کر دیا، شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا. نفس سے نفس اس کی پوجا پاٹ کرنے والے جھوٹے لوگ حاجی بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، بڑے روزے والے بنتے ہیں، لیکن اس سب کرتے ہوئے اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، رسموں کو مانتے ہیں، فیشن کے دل زیادہ ہیں. کہتے ہیں کہ اردو گاؤں میں سوچتے ہیں بمبئی کی، دلی کی اور کہتے ہیں مدراس کی، وہاں سے نقل کرنا چاہتے ہیں، جو چیز ادھر سے ملے لے لیں. اور جو ان شہروں میں رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں لندن کی، واشنگٹن کی، پیرس کی اور برلن کی، ان کے دماغ وہ ہیں. اور اسی بات اسی طرح ادھر ہونے چلی جائے گی. وہ جو آج کل کے سعودی عرب میں، سعودی عرب تو حرام لفظ ہے، جزیرت العرب میں جو ہے ان کے ہاتھ میں حکومت ہے. تو آپ تو جانتے ہیں کہ بھائی وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے، عمرہ کرنے حج کرنے بھاگ کے جا رہے ہیں، اور وہ بھاگ کے لندن جا رہے ہیں، پیرس جا رہے ہیں، برلن جا رہے ہیں، واشنگٹن جا رہے ہیں. ان کا کعبہ ادھر، آپ کا کعبہ ادھر، صورتحال کی بنی ہوئی. اور یہی صورتحال ہے جس میں امت تباہ ہو رہی. امت پر ہر طرف سے بمباری ہے، بارود کی بمباری ہے، اور میڈیا کی بمباری ہے، پالیٹکس کی بمباری ہے، اور ہر طرح کی بمباری ہو رہی ہے. امت کا حال یہ ہے کہ وہ ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، خون ہر طرف نظر آ رہا ہے. ابھی جو واقعہ نیوزی لینڈ میں پیش آیا، ایک عیسائی کے ذریعے پیش آیا. یہ اس لیے بڑا ہو گیا کہ ایک ہی مسجد میں 40-42 انسانوں کو اپنی بندوق سے اسے مار دیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہی واقعات امریکہ میں پیش آ رہے ہیں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، یورپین کنٹریز میں پیش آ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ واقعات آپ کے ملک میں پیش آئے کہ 25 سے 30 ہزار فسادات ہو چکے ہیں، جس میں ہزار اور سب کو ملائیے تو 10 لاکھ انسان کاٹے جا چکے ہیں. اور ان سے بھی زیادہ سنگین واقعات یہی عراق میں پیش آ چکے ہیں، سیریا میں پیش آ چکے ہیں.
یمن میں پیش آ رہے ہیں، لیبیا میں جنگ چل رہی ہے، اور مصر میں قتل و غارت گری اور مچی ہوئی اور جیلوں میں لوگ ٹھوسے جا رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کیوں ہے؟ ساری مصیبتیں اسی امت میں کیوں ہیں؟ وجہ وہی ہے کہ اللہ کی بندگی کا قول و قرار اعلیٰ طاق رکھ دیا گیا ہے۔ کہنے منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ۔ افسوسناک بات یہ ہے، آخری درجے کی بات بہت ہی المناک ہے کہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں کعبے کے سامنے جس امام کو امامت سونپی گئی، جس کی امامت کی قراءت سن سن کر لوگ اشعش کرتے ہیں، وہ جا کر امریکہ میں واشنگٹن میں یہ کہتا ہے کہ دنیا کی قیادت کرنے کی اگر اہلیت ہے تو ٹرمپ کو ہے۔ شاہ سلمان اور ٹرمپ یہ پوری دنیا کے رہبر ہیں، یہ بول رہا ہے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ ہمارا مرکز بھی باقی میں رہے، ہمارا قبلہ بھی باقی میں رہے، پوری امت ذلت کی آخری منزل کو پہنچ چکی، اور جن لوگوں کو اس موضوع پر بات کرنا چاہیے تھی وہ زبان سیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امت کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ارے ماتم ہی کرتے، کچھ اور نہ کرتے تو کم از کم ماتم ہی کر لیتے، جیسے حسین کا ماتم شیعہ کرتے ہیں، یہی کر لیتے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کرو، لیکن خاموش جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ قیامتیں آ چکی ہیں، قیامتیں اور آ رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہوش نہیں۔ اور جو بات کرنی ہے اس ملک کے باشندوں سے، ان سے کہنا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی ہونی ہے، صرف ایک ایشور کی پوجا ہونی ہے، کوئی مانے نہیں مورتی پوجا کے، کوئی مانے نہیں دیویوں کے دیوتاؤں کے۔ یہ سب چیزیں جو تم نے گڑھ رکھی ہیں ان کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات ان کو ڈنکے کی چوٹ پر سمجھانی ہے، ویدوں کے حوالے سے، گیتا کے حوالے سے، ان کے حوالے دے دے کر، ان کے اشلوک پڑھ پڑھ کے، ان کے منڈل سنا سنا کے ان کے سامنے عقائد رکھنے، لیکن لوگوں کے دل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، گال دھسے ہوئے ہیں، اور شدر کے شدر بن کر ایسے چمار اور بھنکی اور ذلیل بن چکے ہیں، زمین کے کیچوے اور کیڑے جیسے ہوتے ہیں۔ یہ حیثیت انہوں نے خود اپنی بنا لی ہے۔ تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا تمغہ وہ کیسے حاصل ہے؟ یہ مصیبت ہے، اور مایوس مت ہوئیے گا۔ یاد رکھیے کہ اسلام گاؤں سے اٹھا، مدینہ گاؤں تھا، بڑا ترقی یافتہ شہر نہیں تھا، کچے مکانات تھے، مٹی کے مکانات تھے، لوگ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو یہ ان کی حیثیت تھی۔ ایسی جگہ پر، ایسی مسجد کے اندر جس میں کنکریاں بچھی تھی مورم، اور جس کے ستون کھجور کے تنوں کے بنے ہوئے، جس کی چھت میں کھجور کے پتے اور اسخر کی گھاس اور مٹی کو بھون کر اس چھت کو دھنیوں پر اور لکڑیوں پر تیار کیا گیا۔ جس مسجد کا یہ عالم تھا، آج اس گاؤں، چھوٹے سے گاؤں کا یہ مدرسہ اس سے 1000 درجے زیادہ راحت اور عافیت کا ہے۔ اس مدرسے سے جہاں کچھ بھی نہیں، کچے مکانات، دیہات کے لوگ، کاشتکار، ان کے ذریعے حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ پوری دنیا گھر گھر کام گئی۔ پہلے دنیا کام گئی، پھر اس کے بعد دنیا کو انہی کے قدموں میں عافیت ملی، امن ملا، سلامتی ملی، محبت ملی، اخلاق ملے، قانون ملا، شریعت ملی، پوری دنیا ان کے مذہب میں داخل ہوئی۔ اس لیے آپ اپنے کو چھوٹا مت سمجھیے گا، آپ کاشتکار ہوں گے، آپ مزدور ہوں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اگر آپ طے کر لیں کہ ہم اسی چھوٹے سے گاؤں سے انقلاب برپا کر دیں گے، تو اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے سوکھے بیج میں کوئی درخت بن جاتا ہے، اور اللہ نے یہ طاقت رکھی اسی زمین میں اور پانی کے اندر کہ وہ درختوں کو غذا پہنچا دیتی ہے، یہ زمین غذا پہنچاتی ہے، اس پر تنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے درخت وجود میں آتے ہیں جو ثمربار ہوتے ہیں، سدا بہار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا گاؤں کیا کرے گا،
پہلے لکھنؤ سے اٹھے تو دیکھیں گے، کوئی کام دلی سے ہو تو چلیے بھائی ہم بھی شامل ہو جائیں گے. یہ بس سوچیے، جو آدمی بھی طے کر لے گا کہ انشاءاللہ میں کروں گا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد شروع ہو جائے. وہ چھوٹا ہوگا اسے بڑا کر دیا جائے، وہ جاہل ہوگا اسے عالم کر دیا جائے، اس کا بیج ہوگا اسے درخت بنا دیا جائے، وہ مٹی ہوگا اسے کندن بنا دیا جائے. یہ سب اللہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ارادوں کے لیے. جب نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی مدد کر کے دیکھو، اللہ کے دین کی مدد کا فیصلہ کرو، اللہ کی مدد اترنا شروع ہو جائے گی. بالکل 204 کی طرح حقیقت ہے. جو بھی یہ طے کر لے گا کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے، نبی کی بات مانیں گے، کسی اور کی بات نہیں چلنے دیں گے. سن لو گاؤں والوں، کوئی شادی سنت کے خلاف اس زمین پر ہو نہ سکے. آپ سد سکندری بن کے کھڑے ہو جاؤ، سنت کے خلاف ورزی نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ سب سے محبت کرو، سب کے ساتھ شفقت کرو. میں تو لڑائی بھی نہیں ہوگی. کوئی مقدمہ اس عدالت میں نہیں جائے گا جو کفر پر قائم نہیں جائے. جو مسئلہ بھی ہوگا وہ دارالقضا میں طے ہوگا، شریعت کی روشنی میں طے ہوگا. ایک مرتبہ اگر اس کا عزم مسبب کر لیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں، ہم صحابہ کرام کی طرح ایسے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیچھے جانے والے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کام میں تعاون کرنے والے. یہ اگر فیصلہ ہو جائے اپنے جھگڑے کو ختم کر دیں گے، امت میں اتحاد پیدا کریں گے اور اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے. یہ دو بہت اہم موضوع ہیں. اگر یہ دو موضوع ہیں، یہ دو پڑھ ہیں تو آپ فضا میں اڑ سکتے ہیں، عروج حاصل کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی ترقی کر سکتے ہیں. اس کا فیصلہ آج اس گاؤں کے اندر، بہت دور ہے شہر سے، اس گاؤں کے اندر کچھ سعید روح ہیں، کچھ نیک لوگ یہ فیصلہ کر لیں. بزرگ فیصلہ کریں، یہ نہ سوچے ہم تو بوڑھے ہیں. صحابہ میں 80 سال، 90 سال کے بوڑھے اور بعض وہ جن کے پیروں میں لنگ تک چل نہیں پاتے تھے، حضور سے اصرار کرتے تھے کہ مجھے اجازت دیجیے میں جہاد میں جاؤں. اس لیے عمر کا عذر نہیں، کوئی دبلا پتلا ہے عذر نہیں، بیکار ہے عذر نہیں، کسی کے لیے عذر کی گنجائش نہیں. جو جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن فیصلہ کر لینا چاہیے. ایک اچھا اور صالح معاشرہ قائم کریں گے، مدینہ منورہ کی دعوت کریں گے. ایسی کوشش کریں گے کہ لگے کہ مدینے کی بستی تیار ہو رہی ہے، وہاں کا ماحول ہے، وہاں کا علم پھیلایا جا رہا ہے. اور علم کو پھیلانے کے لیے صرف مدرسہ نہیں، اسلامی اسکول بھی بنائیں گے، اوپن اسکول بھی چلائیں گے، گھر گھر کتابیں بھی پہنچائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج کل میڈیا کا استعمال کر کے، سوشل میڈیا کا اور موبائل کا استعمال کر کے قرآن بتائیں گے، حدیثیں بتائیں گے، سیرت بتائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے. اتنا بتائیں گے کہ کوئی میسج نہ آ سکے، تو صرف ہماری میسج جائے. جو نوجوان ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات، اللہ ایک ہے، اللہ کی حکمرانی، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. جو بھی لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، قرآن پر آتا ہے، شریعت کی اصل ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہندی میں لکھیے، اردو میں لکھیے، مسلسل میسج کیجیے سینکڑوں کو، ہزاروں کو، روزانہ کم از کم 10 میسیجز منتقل کیجیے. اس کو ہندو بھی پڑھیں، مسلمان بھی پڑھیں، سب پڑھیں. اور آپ جوڑیے، جیسے لوگ اپنی تعداد بنا لیتے ہیں، لوگوں کو ممبر بنا لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ 10 مسلمان بچے، جتنی بھی آبادی میں لوگ ہیں سب کو آپ شامل کیجیے، وہ سب تک بات پہنچائیے. اور جب اصلاح معاشرہ کی بات کیجیے تو معاشرہ لفظ نکال دیجیے، کیونکہ یہ تو مسلمان بھی نہیں سمجھتے ٹھیک سے. سماج سدھار، اور سماج سدھار کا جلسہ مدرسے میں یا مسجد میں نہ کیجیے، کھلے میدان میں جہاں ہندو عورتوں کو بلائیے، مردوں کو بلائیے، تمام لوگوں کو، کیونکہ سب مل کر سماج سے آپ کا نہیں، آپ تو سماج کا تھوڑا سا حصہ ہے، بڑا حصہ وہ. سماج سدھار جب ہوگا تو سب کا، سب کے سدھار کی بات کی جائے گی، کیونکہ اخرجت للناس کا یہی مطلب تھا، یہی
ہے یہ رہے گا، اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں آج بھی لوگوں سے بد دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب جنرل سیکرٹری تھے، بہت محبت کرتے تھے، اس پر بڑی ہم تو آئے وہی اسی وقت جس وقت نکلے کلکتے کے اجلاس میں طے ہوا غیر مسلموں کو بھی اجلاس میں بلانا چاہیے، خاص طور پر جو اصلاح معاشرہ کے پروگرام۔ ٹائم کئے بجے آئیں گے ہم؟ کہنا تھا کہ ہم نے پٹنہ میں جلسہ کیا، بڑی تعداد میں غیر مسلم خواتین کو دعوت دی اور وہ بہت بڑی تعداد میں آئی، جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا 20,000 خواتین کی غیر مسلم۔ اس میں جب بات ہوئی اور اسلام کا تعارف کرایا گیا، ان کی زبان میں سمجھایا گیا تو بے انتہا متاثر ہوئی، ان کو تو خیال تک نہیں تھا کہ ایسے حقوق کی عورتوں کی ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھیے یہ ظلم ہے، جرم ہے کہ ہم نے اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام، اللہ کا سندیش تم تک نہیں پہنچایا۔ یہ جرم ہے، ظلم ہے، اور میں جانا سمجھتا ہوں کہ جو سزا مل رہی مسلمانوں کو، اس سے کسی کی جس دن مسلمان اس سے اوپر ہو جائیں گے اور تمام انسانوں کے خیر کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کے جنت میں داخلے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی امت کی وسعت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے، گاؤں گاؤں شروع کر دیں گے، محلے شروع کر دیں گے، اب دیکھ لیجیے گا کہ ہندوستان کے حالات بدلتے چلے جائیں، پوری دنیا کے حالات بدلتے چلے جائیں۔ اس لیے آج کے اس جلسے میں آپ لوگوں سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ اپنے تمام جھگڑے ختم کیجیے، اور جس کے درمیان بھی بغیر کسی وجہ شرعی کے کوئی بھی جھگڑا و فتنہ ہو، وہ قسم کھا لے، طے کر لے اللہ کو آج اور نازل جانتے ہوئے کہ اب ہم انہیں سارے جھگڑے اپنے پیروں تلے رون دیں گے، اور جس طرح اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اور جس طرح فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر آپس میں تعاون کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں اور ذاتی کے مسائل، ذاتی کی باتوں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں گے، ہم ہر شخص کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، ہر غریب کے کام آئیں گے، ہر بیوہ کی مدد کریں گے، ہر یتیم کا خیال رکھیں گے، ہر بے روزگار کے لیے روزگار کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، تمام انسانوں تک پہنچیں گے، تمام عورتوں کو بشمول غیر مسلم خواتین کے عورتوں کے حقوق بتائیں گے، بچوں کے حقوق بتائیں گے، بوڑھوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیٹے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساتھ رہنے والوں کے حقوق، یہ سب سمجھائیں گے ترتیب کے ساتھ، مسلسل سمجھائیں گے، اور اس کے لیے میڈیا کا استعمال، زبان کا، قلم کا اور الیکٹرانک میڈیا کا ہر طرح استعمال کر کے اسی کو پھیلا دیں گے، اسی کی فضا بنا دیں گے۔ یہ تاریخ اگر کر لیا جائے تو یہ جو چھوٹا سا جلسہ ہے ایک بستی میں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں، اتنا زبردست انقلابی بن جائے گا کہ پورے ملک میں اس کے ذریعے سے ایک ہلچل ہوگی۔ ایسا لگے گا کہ جتنے افراد یہاں ہیں سب واقعی دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ امت میں کام، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کام کر کے تبدیلی لائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے جو انہوں نے توجہ فرمائی، میوات کرنا، بڑے جنگجو قسم کے، بڑے ڈکے، چور، بڑے ظالم، بگڑے ہوئے لوگ ایسے تھے، ان میں کام کیا، ان کے اندر سے کر دیے، پھر ان کے ذریعے سے جس طرح کام پھیلا ہے اور اس کو جو عروج حاصل ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ تبلیغ کا یہ کام جو شروع ہوا تھا مسجد سے، نظام الدین کے محلے سے، آج تو جاپان میں ہے، کوریا میں ہے، فلپائن میں ہے، وہ کام چائنا میں ہے، ادھر امریکہ میں ہے، وہ کام آپ کو کینیڈا میں ملے گا، امریکہ میں ملے گا، یورپ میں ملے گا، یہ اور کئی پوچھنا ہے، اور یہ صرف کوئی وسیلہ، کوئی سبب نہیں ہے، فون کر لیجیے، یہی بات جب بھی کسی کے دل میں شوق کے ساتھ پیدا ہوگی تو نصرتوں کا نزول ہوگا، معجزات کا ظہور ہوگا اور اللہ کی قدرت کی تجلیاں ہوگی، یہ سب انشاءاللہ ہوگا۔ جناب عزیز عبد الغفار سے کہتا ہوں
اسی کے لیے زندگی وقت کر دیجیے اور چیزوں میں مت رہیے، اسی پر قربان ہو جائیے، اسی کے لیے ٹیم بنائیے، اسی کے لیے نکالیے، اسی کے لیے پھیلائیے، اسی کے لیے جماعتیں بنائیے، اسی کے لیے دوڑے کیجیے، صرف یہی کام کرنا ہے پوری زندگی، مرتے دم تک، قبر میں جانے تک، سکرات کے عالم تک، بس یہی ورد زبان، یہی مطالبہ، اور اسی کے لیے اپنی ساری قربانیاں، یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کی ضرورت آج ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، جس کو بھی اللہ توفیق دے دے گا، جہاں سے بھی جوان اٹھ کھڑے ہوں گے، بوڑھے فکر بند ہو جائیں گے، اور گھر کی عورتیں فکر کر لیں گی، طے کر لیں گی کہ انشاءاللہ ہم پردے کا بھی لحاظ رکھیں گے، ہم گھر میں شریعت کو نافذ کریں گے، ہم رسموں کو نہیں اپنائیں گے، ہم شادی میں کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے، ہم غمی میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہونے دیں گے، دین پڑھیں گے، دین پڑھائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، دین کا ماحول قائم کریں گے، اپنے گھر میں اللہ کا نور لے کے آئیں گے، ذکر سے اور تسبیحات سے ماحول کو ہم منور کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ذکر کی محفلیں شروع کی، ان کا خاص اثر ہوتا ہے، خاص انوار ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا طے کر لیجیے جہاں پر اجتماعی طور پر ذکر کی جائے، جمع ہو جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس زبان کا کلمہ نہ ہو، دل کی تہوں میں اتر جائے، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کا، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کا، کوئی نہیں۔ یہ جو جملہ ہے اتنا بڑا ہے کہ اس پوری کائنات کا وزن اس کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ اس کلمے کی بڑی تاثیر، اس لیے جب اس کلمے کو جنون کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور جذبے کے ساتھ اس کلمے کو بلند کیا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر یہ عمل ہوتا ہے، تو انوار اور برکات کا ظہور ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ کا چرچا ہے جس کے ہاتھ میں قدرت ہے۔ تو یہ محفلیں مسجد لگائی جائے، مدرسے میں بھی لگائی جائے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر پوری قوت سے ذکر کیا جائے، اور غیر مسلموں کو بھی بلایا جائے، شریک کیا جائے، بیٹھو دیکھو ہم کیا کریں، صرف ایشور بڑا ہے، وہی پوجا کے لائق ہے اور کوئی نہیں، اور شریف ہو، مطلب ہم بتا رہے ہیں شریف، ان کو بھی لے کے بیٹھ جائیے۔ کیا عجیب بات، رام لیلا گراؤنڈ میں جلسہ کریں، لیکن چھوٹا سا سادھو چند نقطے بیان کر کے لاکھوں انسانوں کو متاثر کریں، اور سارے علوم کا مقصد آپ کے پاس، سارا گنجین آپ کے پاس، قرآن آپ کے پاس، اور آپ اپنے دلوں میں گھسے، آپ چھوٹی چار دیواریوں میں اپنے کو بند کیے ہوئے، کیا ہو گیا اس وقت؟ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ایسا نظام شروع کرنا ہے جس کی صدا ہر انسان سنے، جس کی گرمی کی آنچ ہر انسان محسوس کرے، جس کی بنیاد پر اللہ سے رابطہ پوری انسانیت کا کر دیا جائے۔ اتنا شور لگنا چاہیے اللہ کا، اتنے گم گائیے اللہ کے، اتنا نام بلند کیجیے اللہ کا کہ ایسا لگے کہ ہزاروں فرشتے آپ کو چومنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کا نام میں یہ تاثیر، یہ برکت رکھی گئی۔ اس لیے اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کیسا زیادتی ہے، کیسا معمولی ہے، کیسا جاہل ہے، کیسا کاشتکار ہے، کچھ نہیں، کیسے ہی معمولی انسان ہو، اللہ کے نام کو جپنے سے اور اللہ کی صفات کے تذکرے سے وہ سرا سے ثریا تک پہنچ جاتا ہے، اس کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ تو بس یہ سب کام انشاءاللہ کرنے ہیں، تیار ہیں؟ ذکر کی محفلیں ہوں گی، ہفتے میں روز ہوں گی، ہر مسجد میں محفل ہوگی، کسی ذکر میں کیجیے، کہیں آپ جائیے، کوئی دوسرا جائیے، مدرسے میں محفل کیجیے۔ مقصد ہے یہ نہیں کہ صاحب وہ تبرک والا ذکر کرنا ہے، وہ ذکر کرنا ہے جس سے پوری فضا مرتعش ہو، وہ ذکر جس میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کے جلال سے آسمان اور زمین کے غلامیں مل جائیں، وہ ذکر کرنا ہے جو فرشتے جھوم جائیں، اس ذکر کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے یہ حضرت امام ابو عمر ابن عبد البر کی، بہت جلیل القدر محدث تھے، مؤرخ تھے، سیرت نگار تھے،
صحابہ کرام پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے الاستیعاب کے نام سے، بڑی عظیم و مشہور کتاب، تو اس کا میں نے خلاصہ کیا ہے۔ کتاب تو بہت ضخیم ہے، 4 جلدوں میں، لیکن اس کا خلاصہ کیا کہ کم از کم جو اہل علم ہے، خاص طور پر علوم شریعہ کے طلباء ہیں، وہ چیزوں سے واقف ہوں، بہت سی غلط باتیں جو معاشرے میں چلتی رہتی ہیں، غلط خیالات، ان سے وہ بچ سکے۔ تو اس لیے یہاں بات آئی کہ بھئی اس کا اجرا کر دیا جائے، بہت اچھی بات ہے، سامنے آ جائے جو اصحاب ذوق ہوں گے وہ لے لیں گے، لیکن اصل موضوع وہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے یہاں چندہ بھی کیا جاتا ہے، بہت اچھا عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے اللہ کے راستے میں دو، چاہے کھجور، آدھا کھجور بھی دے سکتے، بن کر سب پر مسلط ہو گئے۔ ویش اور کھتریوں کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کر لیا، باقی قومی آبادی کو شودر قرار دے دیا۔ اب جو شودر ہو گئے وہ سارے کے سارے جتنے بھی پیشے والے ہیں، وہ کوئی کپڑا بنتا ہو، کوئی کھیتی کرتا ہو، کوئی مزدوری کرتا ہو، کوئی مستری ہو، کوئی اینٹ ڈھوتا ہو، کوئی راستے صاف کرتا ہو، کوئی چمڑا صاف کرتا ہو، کوئی کسی طرح کا پیشہ اختیار کرتا، یہ سب خدام ہو گئے۔ یہ خدام ہے شودر، جن کو خدمت کرنا ہے، نمبر 1 برہمن کی، نمبر 2 ویشی اور کھتری کی، ان کی خدمت کرنا ان کا کام۔ یہ ظالمانہ، مجرمانہ، قاتلانہ نظام تھا جو اس ملک پر مسلط کیا گیا۔ الحمدللہ اس ملک میں تحریک چلی اور ایسے انقلابات برپا ہوئے کہ ان کے نتیجے میں دھیرے دھیرے جن کو کمزور کیا گیا تھا، دبایا گیا تھا، کچلا گیا تھا، انہوں نے سارے بوجھ اتار کے پھینک دیے اور بغاوت کی، اور اس بغاوت کا یہ نتیجہ ہوا، ان کے درمیان یہ نتیجہ نکلا کہ جو ایس سی کہلاتے ہیں، او بی سی کہلاتے ہیں، جو شیڈیول کاسٹ کہلاتے ہیں، شیڈیول ٹرائبس کہلاتے ہیں، اور جن کو پہلے شودر کہا گیا، وہ سب کے سب ابھر کر آ گئے اور انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ کام تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، یہ تعلیم تو مسلمانوں کو دی گئی تھی کہ تم کو تمام انسانوں کو یکساں سمجھنا ہے، بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، برادریوں کے درمیان تفریق نہیں کرنا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، سبق یہ مسلمانوں کو پڑھایا گیا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ سبق کاشی رام نے زیادہ اچھی طرح پڑھ لیا، امبیدکر نے زیادہ اچھا پڑھ لیا، مایاوتی نے اچھا پڑھ لیا، کئی کہ ملائم سنگھ نے بھی پڑھ لیا، آپ نے نہیں۔ ایسی عجیب بات جو بیچارہ دیکھتا ہوں